بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کو سب سے بہترین شخص کیوں قرار دیا گیا؟ سوشل میڈیا پر جو مسلمان گناہ کو ترقی دیتے ہیں ان کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے عذاب کیوں آئے گا؟ ہم کن گناہوں کی وجہ سے کس عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہما النار عینا بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تم میں سے اچھے لوگ تمہارے امیر ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں تو اس وقت زمین کے اوپر کا حصہ تمہارے لیے اس کے اندرونی حصے سے بہتر ہے، اور جب تم میں سے برے لوگ تمہارے امیر ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہوں تو اس وقت زمین کا اندرونی حصہ تمہارے لیے اس کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اور اس میں ڈنڈی مارتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں موت کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس قوم میں سود خوری عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر جنون مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جس قوم میں لواطت کا فعل عام ہو جاتا ہے ان پر خسف یعنی زمین میں دسنے کا عذاب عام ہو جاتا ہے، اور جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دیتی ہے ان کے اعمال کو بلندی نہیں ملتی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا، جب گناہ پوشیدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف اس کے کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان بھی تمام لوگوں کو پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے کتب پڑھی ہوئی تھیں، وہ اس علم کی وجہ سے اس دنیا میں رتبہ چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ ہر الٹا سیدھا حربہ استعمال کرتا تھا۔ وہ شرف اور رتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی دین کی بھی پرواہ نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا وہ عمر رسیدہ ہو گیا اور موت کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ ایک رات وہ اپنے بستر پر بیٹھا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ان لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا کیا نئی نئی بدعات ایجاد کی ہیں اور لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا بدعات نکالی ہیں۔ میری موت کا وقت بھی اب قریب آ چکا ہے، میں توبہ کیوں نہ کر لوں؟ راوی کہتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی اور عبادت اور ریاضت میں انتہا کر دی۔ اس نے اپنے گلے میں زنجیر ڈالی اور اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر کہنے لگا کہ میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کی قبولیت مجھے دکھا نہ دے، ورنہ میں اسی جگہ پر مر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس وقت کے اپنے نبی کو یہ وحی فرمائی کہ اگر تم کوئی گناہ کرتے جو میرے اور تمہارے درمیان ہوتا تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا، وہ گناہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو تم گمراہ کر چکے اور میں نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، پس میں تیری توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ اور عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کے دل قرآن سے خالی ہوں گے اور کپڑوں کی طرح بوسیدہ ہوں گے اور پیاسے ہوں گے، قرآن سے کوئی مٹھاس اور لذت حاصل نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی کوتاہی کریں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے۔ ان کے سارے معاملات امید پر قائم ہوں گے، ان کو خوف بالکل نہیں ہوگا، وہ بھیڑیوں کے دل رکھتے ہوں گے
اور بھیڑوں کی کھال پہنیں گے۔ ان میں سے سب سے افضل منافق ہوگا، اور فرمایا دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ایک شخص کھڑا ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ کون ایک مٹھی درہموں کے بدلے میں ہمیں اپنا دین بیچتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخر میں خسف یعنی زمین میں دھنسنا، قذف یعنی پتھروں کا برسنا، اور مسخ یعنی صورتوں کا بگڑ جانا ہوگا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب خبائث عام ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں قرب قیامت کے جملہ فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔